ہو جائیں گے. تھوڑا آواز کم کریں, بہت تیز ہے, آہستہ کریں. جی امیر صاحب, غیر حاضرین جلدی. آج ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے, سعادت کی بات ہے. ہمارے بزرگ اور ہمارے ساتھی عظمت اللہ بھائی تشریف لائے ہیں, اور یہ عظمت اللہ بھائی بڑے کمال والے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات, حضرت والد صاحب کی تفسیر, حضرت کے اصلاح, حضرت کے مسائل, اس کی ترویج میں اور مسلمانوں تک اس کو پہنچانے میں, اور اس کے علاوہ حضرت کی تفسیر, حضرت کے بیانات کو یہ مکمل طور پہ سن کے, اور اس کا انہوں نے باقاعدہ ایک طرح سے شرح تیار کی ہے. فلاں تاریخ کو فلاں جمعے کے دن حضرت نے یہ آیات اپنے خطاب میں موضوع بنائی اور اس کے متعلق یہ مسائل بیان کیے. کبھی آپ, ہمارا ایک مشہور گروپ ہے احسن الکلام کے نام سے, احسن الکلام میں جو پوسٹ آتی ہے کہ آج جمعہ, اور اس کے متعلق تمام محنت ہمارے عظمت اللہ بھائی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, اور آپ لوگوں کی محبت میں یہ یہاں آئے ہیں, اور ماشاءاللہ آج پورے کلاس میں بیٹھے ہیں. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو قبول کرے, آمین. جی غیر حاضرین جلدی جلدی کھڑے ہو, وقت ضائع نہیں کرو. اور جی محمد اسماعیل کدھر ہے؟ اور محمد صدیقی, اچھا یہی نام ہے اس کا بس. کہاں ہے محمد صدیقی؟ آپ ہیں محمد صدیقی, ماشاء اللہ. جی اور کالی پگڑی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً امامت السودا, کالی پگڑی, یہ سنت سے ثابت ہے, ٹھیک ہے, اور خصوصاً فتح مکہ کے موقع پہ مغازی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے. تو لیکن حضرت فرماتے تھے کہ یہ کالی پگڑی مستقل طور پہ اختیار کر لینا یا زیادہ تر کالی پگڑی اختیار کر لینا, یہ بات محل نظر ہے. کیا ہے؟ محل نظر ہے. اور یاد رکھیے گا, باہر میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, کس میں؟ باہر شرح کنز میں, کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک دن کالی امامہ, کالی پگڑی باندھ لی اور اپنی مسند پہ بیٹھ گئے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ مشہور و معروف مسائل کتب ستہ کے, جامع الصغیر, جامع الکبیر, ہاں مبسوط, وہ املا کروا رہے تھے. اور حضرت کی ایک کنیز تھی, اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ کالی پگڑی پہنا کریں, اس لیے کہ آج آپ بڑے حسین لگ رہے ہیں, بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو تھے بھی حسین آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی تعریف کرتے تھے, فرماتے تھے ہمارے شیخ, ہمارے استاذ جب کہیں تشریف فرما ہوتے تھے جیسے کہ سورج اتر آیا ہو, اور جب چلتے تھے تو جیسے گوشت کا کمرہ چل رہا ہو, لیکن غیرت سے بھرا ہوا. موٹے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک موٹا ہوتا ہے بالکل بے غیرت, ہاں, اور ایک موٹا ہوتا ہے غیرت کا پہاڑ. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے, ساتھی بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور وہ سواد اعظم کے جماعت میں بڑے متحرک تھے. انہوں نے کسی جگہ جانا تھا جلسے میں,
اور گاڑی والے سے بات کی، سوزوکی والے سے بات کی کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے. وہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں ادھر نہیں جائے گا. کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ. جب وہ جاتا تھا تو وہ پیچھے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، مجال ہے کہ وہ جگہ سے ہل جائے. زور لگایا، ڈرائیور نیچے اتر کے آگے پیچھے دیکھتا ہے، عجیب بات ہے گاڑی آگے نہیں جاتی. ہاں وہ بھی موٹے آدمی تھے، ایک وقت میں حضرت فرماتے تھے 15-16 روٹی کھا لیتے تھے، لیکن غیرت کا پہاڑ تھے. بس میں بیٹھے تھے، طالب علموں کو کہا ایک میری اس ران پہ بیٹھو، ایک میری اس ران پہ بیٹھو، دوسرے کو کہا میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ. جب کنڈکٹر آیا کہا بے شرم کس چیز کا کرایہ مانگتے ہو، یہ تو میرے اوپر بیٹھے ہوئے، بس میں تو میں بیٹھا ہوں، مجھ سے کرایہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہی بس موٹے ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت غیرتی آدمی تھے. اور وحینما یتکلم فکأنما تنزل العربیۃ علی لسانہ، جب ہمارے شیخ اور استاد بات کرتے تھے تو گویا عربی کلام ان کی زبان پہ نازل ہو رہا ہوتا تھا. یہ الفاظ امام شافعی کے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ فترک السودا، امام محمد نے فرمایا کہ اب میں درس میں کالی پگڑی نہیں باندھوں گا، اس لیے کہ اس میں مجھے قدرے یہ فتنے کی حیثیت نظر آ رہی تھی. ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، علماء اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں، آپ حضرات بھی اس پہ غور کیجئے. ہاں، اور زیادہ تر سفید امامے کو عادت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے. بیاض بالاتفاق امت محمدیہ ہمارے دین میں سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالما فلا أعلم إلا وفق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنه مطر في مسجد بشارة الروحاء. وبه قال حدثني جی صبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے وہ تفصیل شروع فرمائی ہے کہ جو تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں یا مکہ سے مدینہ آنے جانے میں آپ نے جہاں جہاں نماز پڑھی اور جہاں جہاں آپ رکے، جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ فرمایا، قافلے کو روکا، وہ تمام جگہیں امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سند سے محفوظ فرما لی ہیں اور یہاں پہ درج فرما دی ہیں. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. بات اس طرح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو وہ ہجرت کا راستہ ویسے بھی عام راستوں سے کچھ ہٹ کے تھا. یا آپ جانتے ہیں کہ غار ثور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلتے ہوئے نہیں ہے بلکہ وہ دوسری جانب ہے. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ. اور یہ راستے کیسے تھے؟ یہ راستے درے تھے. کیا تھا؟ درہ جانتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں. اور یہ راستے نالے تھے، یعنی سیلابی پانی جس میں سے آتا ہے. اور یہ راستے وادیاں تھیں اور یہ راستے پتھروں کے راستے تھے. علماء کرام نے اس میں تحقیق بھی کی ہے، کوشش بھی فرمائی ہے، لیکن تمام شارحین وہ اس سے عاجز آ چکے ہیں. اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہ بات فرما دی ہے کہ ان راستوں میں اب بہت کم نشانیاں رہ گئی ہیں اور اصل جو یہ راستے تھے، جو طریقے تھے، وہ سارے کے سارے زمانے کی گزر کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ جو آیات ہیں
یا یہ جو روایات ہیں، یہ روایات تاریخ کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں، برکت کے لیے ہم پڑھیں گے اس کو، ورنہ حقیقت میں اگر یہ جگہیں تلاش کی جائیں تو ان میں سے کوئی جگہ شاید ہی آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسى بن عقبہ قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور حضرت نافع مولا عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام اور حضرت کے شاگرد، ٹھیک ہے، یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے ابن عمر سے علوم کے خزانے پائے ہیں اور آگے پہنچائے ہیں، اور ان دونوں میں جب کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح نافع کو ہوگی۔ کس کو؟ نافع کو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِعَبْدِ اللَّهِ ابن عمر، حضرت نافع وہ سالم کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے مسائل کو زیادہ جانتے ہیں، وَهُوَ أَحْفَظُ، اور زیادہ حفظ کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما۔ دوسری طرف بیٹے، لیکن محدثین نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ سالم اور نافع کے درمیان میں پھر نافع کو ترجیح دینا یہ بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، حضرت سالم بھی ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ ان کے والد محترم بھی ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے۔ پڑھو ذرا جی۔ وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة قال وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلم إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنه وصل في مسجد بشرف الروحاء، صرف ایک جگہ ہے مسجد شرف روحا۔ شرف روحا مدینہ منورہ اور بدر کے بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے، بیر روحا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بیر روحا۔ آج بھی یہ علاقہ موجود ہے، اور اس کی جو وادی ہے، اس کے جو میدان ہیں بڑے بڑے، اس کو کہتے ہیں شرف روحا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اختلاف ہوا ہے۔ سالم کا یہ رائے تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف روحا میں ٹیلے کے اوپر نماز پڑھی تھی، اور نافع کی یہ رائے تھی کہ آپ نے ٹیلے کے اوپر نہیں بلکہ راستے کے کنارے پہ ٹیلے کے ذیل میں، ٹیلے کے نشیب میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ صرف اس میں اختلاف ہے، باقی تمام اماکن میں اتفاق ہے۔ جی پڑھیے۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحوامي وقال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت ثمرة في موضع كان ينزل بذي الحليفة، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اتارتے تھے، وہاں پہ آتے تھے ذوالحلیفہ میں۔ مدینہ منورہ سے جیسے ہی انسان مکہ کی طرف نکلنے کی نیت کرے تو مدینہ کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی بستی آتی تھی، اس کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ، اور اسی جگہ کو آبار علی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آبار علی، علی کے کنویں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ مدینہ منورہ والوں کا میقات ہے۔ جو مسلمان بھی حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے مکہ جائے گا اور وہ احرام کی نیت کر چکا ہوگا یا احرام کا ارادہ رکھتا ہوگا تو ضروری ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لے۔ اور یہ ذوالحلیفہ اب مدینہ منورہ کے اندر کا حصہ ہے، جیسے تنعیم مکہ کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گلشن اقبال ہے اور شاہ فیصل کالونی بھی ہے، کتنا دور ہے، لیکن وہ کراچی کا حصہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ شاہ فیصل کالونی جس کو جانا ہو تو شاید وہ کہے کہ میں کسی اور علاقے میں جا رہا ہوں۔ آج وہ کراچی کا حصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے احکام، اس کی جگہ، اس کی پہچان، وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو اللہ توفیق دے آپ حرمین شریفین جائیں تو مکہ کے اندر آپ کو ایک مسجد ملے گی،
اس مسجد کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، اس مسجد کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، اور وہ میقات ہے مکہ کی۔ اور مدینہ منورہ سے جب آپ نکلیں گے تو وہاں پہ ذوالحلیفہ کی مسجد وہ مدینہ والوں کی میقات ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، وہاں پہ احرام باندھا جائے، اللہم انی نویت العمرۃ فیسرھا وتقبلھا منی، اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، قبول کر، آسان کر۔ یہ سنت دعا ہے، یہ پڑھ لی جائے، تلبیہ پڑھ لیا جائے، اور پھر یہاں سے آپ عمرے کے لیے نکلیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے ذوالحلیفہ، بہت اہم مقام ہے۔ جی حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان إذا رجع من طريق أو حج أو عمرة هبط بطن واد فإذا دیکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ الفاظ قدرے مشکل ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج یا عمرے کا ارادہ فرماتے تھے، حین حج تحت سمرۃ، کیکر کے نیچے اترتے تھے۔ ذوالحلیفہ میں کہاں پہ؟ کیکر کے نیچے۔ فی موضع المسجد الذی بذی الحلیفہ، اسی جگہ میں جہاں پہ مسجد ذوالحلیفہ کی موجود ہے۔ بڑا زبردست مقام ہے، ہاں، انسان تھوڑی دیر کے لیے وہاں جائے اور سوچے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سید الانبیاء والمرسلین شافع یوم الجزا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی، اور ہمیں بھی اللہ نے بڑی سعادت دی کہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے دعوت رکھی تھی، ہمارے والد صاحب نے کہاں رکھی تھی؟ ذوالحلیفہ میں۔ کس چیز کی دعوت تھی؟ بٹیر کی۔ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھی، تمام ساتھیوں سے کہا کہ ذوالحلیفہ میں جو مسجد کی پارکنگ ہے، کیا ہے؟ مسجد کی پارکنگ جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ باربیکیو بنانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہمیں وہ سے دن بھی دکھائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دکھائے۔ ہم سب جو ہے وہاں ذوالحلیفہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ آگ جل رہی تھی، اس پہ بٹیر تیار ہو رہے تھے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، علی احراری، کیا نام تھا؟ علی احراری، اور وہ اصل میں اصفہان کے تھے، لیکن اہل سنت میں سے تھے۔ وہاں کے شیطانوں نے ان کو سزائے موت دے رکھی تھی کہ یہ بندہ ایران میں آ جائے، اس کو لٹکانا ہے۔ وہ کیوں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اس نے ذوالحلیفہ میں بٹیر پکائے تھے ہمارے لیے، پھر انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بقیع میں جگہ دی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ذوالحلیفہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب بھی گزرتے تھے تو آپ ضرور کوشش فرماتے تھے کہ یہاں رک جائیں۔ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، اور جب آپ کسی جنگ سے آ رہے ہوتے تھے، جبکہ راستہ یہی ہوتا تھا، او حج نہ عمرۃ، یا آپ حج سے آ رہے ہوتے تھے یا عمرے سے آ رہے ہوتے تھے، حبط بطن واد، تو آپ وادی کے نیچے تشریف لے آتے تھے۔ فَإِذَا ظَهَرَ مِن بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ، اور جب آپ بطن وادی سے سامنے آ جاتے تھے تو سیدھی زمین پہ اپنی سواریوں کو روک لیتے تھے، الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِ، جو وادی کے کنارے پہ ہے۔ اب وہی بات ہے کہ نہ یہ وادی ہے، نہ اس کے وہ مٹی ہے، نہ اس کے وہ پہاڑ ہیں، وہاں پہ روڈ بن چکے ہیں، وہاں پہ عمارتیں بن چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ فعرس، وہاں پہ حضرت رات گزارتے تھے، فعرس سما، وہاں پہ رات گزارتے تھے، حتی یصبح لیس عند المسجد الذی بحجارۃ، اور یاد رکھیے گا یہ وہ مسجد نہیں ہے جو پتھروں کے اوپر ہے، ولا علی الاکمۃ التي علیہ المسجد، اور نہ ہی یہ وہ ٹیلے ہیں جن کے اوپر مسجد ہے، کانا سما، اب جہاں پہ مسجد ہے، خلیج، وہاں پہ ایک کھلی جگہ تھی۔ خلیج کہتے ہیں نشیب کو، خلیج کہتے ہیں درمیان میں کھلی جگہ کو، اور خلیج کہتے ہیں وادی کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ تھی جو کھلی بھی تھی، جو قدرے نیچے بھی تھی، اور جو سیدھی بھی تھی، بطحا سیدھی۔ اور یصلی عبداللہ عندہ فی بطنہ کتب، حضرت عبداللہ وہیں پہ نماز پڑھتے تھے جس کے فی بطنہ، وادی کے پیٹ میں، کسب، چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں۔ مولوی صاحب توجہ دو گے اور کوشش کرو گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکے گا، ورنہ یہ حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتے پھر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے جہاں عبداللہ ابن عمر پڑھتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ فدحا فیہ السیل الی البطحاء، بس کیا ہوا کہ برابر کر دیا اس کو سیلاب نے سیدھی زمین کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتھر بچھا دیے،
اس سے کس کی تفسیر اس زمانے میں تو بہت بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. اگر شوق نہیں سمجھ میں آ رہا مسئلہ تو چلے جاؤ سیلاب دیکھ لو. حتی دفن ذلک المکان، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہ کیا ہو گیا؟ چھپ گیا، نیچے ہو گیا. الذی کان عبداللہ یصلی فیہ. جی پڑھو. وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. آرام سے آرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس مسجد میں جو چھوٹی مسجد کے قریب ہے. دون المسجد الذي بشرف الروحاء، قریب ہے اس مسجد کے جو شرف روحاء میں. یہاں پہ آپ دونوں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قریب کا. وکان عبداللہ یعلم المکان الذی کان صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہ جگہ جانتے تھے. ثم عن یمینک حین تقوم فی المسجد، اور یہ جگہ تیرے سیدھے ہاتھ کی طرف پڑتی ہے جب تو مسجد میں کھڑا ہو جائے تو صلی، نماز پڑھ رہے ہو. وذالک المسجد علی حافۃ الطریق الیمنی، اور یہ مسجد کہاں واقع ہے؟ جہاں پیغمبر نے، اصل میں یہ مسجد نہیں تھی، مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی گئی. مسجد سے مراد وہ جائے نماز ہے جہاں پیغمبر نے، کیونکہ ہر جگہ امام بخاری ساتھ میں کہتے ہیں کہ اب جو مسجد بنی ہے یہ وہ مسجد نہیں ہے. تو پتہ چلا وہ مسجد کدھر گئی؟ وہاں مسجد نہیں تھی، وہاں پہ نشانات تھے کہ یہاں پیغمبر نے نماز پڑھی. وذالک المسجد علی حافۃ الطریق، راستے کے کنارے پہ ہے. الیمنی، سیدھی طرف ہے. وانت ذاہب الی مکہ، اور یہ تیری سیدھی طرف کب پڑے گی؟ جب آپ مکہ جا رہے ہو. بینہ و بین المسجد الاکبر رمیۃ بحجر، اور شرف روحا کی بڑی مسجد میں اور پیغمبر کی جائے نماز کے درمیان میں ایک پتھر پھینکنے کے برابر مسافت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وان ابن عمر کان یصلی الی العرق. یہ غرق کے الفاظ تو مجھے صحیح نہیں لگ رہے، عرق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے چھوٹی پہاڑی کی طرف. عرق، کیا عرق بھی کہا گیا، عرق بھی کہا گیا، چھوٹی پہاڑی. ہاں عرق ہے، ٹھیک ہے جی. الذی عند منصرف الروحاء، اور یہ چھوٹی پہاڑی کدھر ہے؟ یہ روحا کے کنارے پہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وذالک العرق انتہا طرف علی حافۃ الطریق، اور یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے اس کا ایک کنارہ راستے کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دون المسجد الذی بینہ و بین المنصرف، اور یہ اس مسجد کے جو اس کے اور راستے کے کنارے کے درمیان بڑی مسجد ہے اس کے قریب ہے. وانت ذاہب الی مکہ، جبکہ آپ کا رخ کدھر ہو؟ مکہ کی طرف ہو. وقد ابتنی ثم مسجد، اور وہاں پہ اب ایک نئی مسجد تیار کر دی گئی ہے. فلم یکن عبداللہ ابن عمر یصلی فی ذلک المسجد، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ نئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. کان یترکہ عن یسارہ و ورائہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس مسجد کو اپنی بائیں جانب پیچھے کر لیتے تھے. ویصلی امامہ الی العرق نفسہ، اور بالکل جو چھوٹی پہاڑی ہے اس کے سامنے ہو جاتے تھے. وکان عبداللہ یروح من الروحا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب روحا شرف سے نکلتے تھے فلا یصلی الظہر، حضرت ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے. حتی یاتی ذلک المکان فیصلی فیہ الظہر، یہاں تک کہ حضرت اس جگہ پہ آ جاتے تھے. یہ شرف روحا میں راستے کے کنارے پہ جو بڑی مسجد ہے اس کے پاس جو چھوٹی پہاڑی ہے اس کے سامنے عبداللہ ابن عمر جا کے نماز پڑھتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ وَإِذَا أَقْبَلَ مِن مَكَّةَ فَإِن مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ، اور جب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ آ رہے ہوتے تھے تو بھی یہاں پہ رات کے وقت اگر گزر ہوتا تو رک جاتے تھے. عرّسا، رک جاتے تھے. لیلۃ التعریس آپ جانتے ہیں، ہاں سارے سو گئے تھے. اور یصلی بها الصبح، فجر کی نماز کہاں پڑھی جاتی تھی؟ شرف الروحا میں. وان عبداللہ حدثه ان النبی، جی پڑھو آگے. وأن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويدة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان فتح ساري. ہاں بس کافی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر. اب اس میں کیا، اگر آپ انگریزی سے پڑھتے جاؤ گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا نا. ضروری ایک دفعہ آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں. اگرچہ بدھ ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. تم پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی.
ان نبی صلی اللہ، میں اپنا سبق یاد کر کے آیا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں. کان ينزل تحت صرحۃ ضخمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اترتے تھے صرحہ درخت کے نیچے، ضخمہ موٹا درخت، دون الرویسۃ عن یمین الطریق، اور یہ اس ٹیلے سے تھوڑا دور ہے جو اس ٹیلے سے قریب ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہے. کس طرف ہے؟ سیدھے راستے کی طرف. ووجاہ الطریق فی مکان بطح، اور یہ راستہ ایسی جگہ پہ ہوگا کہ جو جگہ اونچی سیدھی ہوگی، ہموار ہوگی، سہل نرم ہوگی. نوکیلے پتھر، بڑے بڑے پتھر جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں آدمی نہیں اتر سکتا، وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں پہ مشکلات ہیں. تو ایسی جگہ بطح جو ہموار تھی، سہل نرم تھی. حتیٰ یفضی من اکمۃ دوین برید الرویثہ، یہاں تک کہ آپ آگے چلے گئے من اکمہ ان ٹیلوں سے، دوین برید الرویثہ جو برید الرویثہ سے تھوڑا آگے قریب ہے. بمیلین، کتنا قریب ہے؟ 2 میل. وقد انکسر اعلاہا، اور درخت اوپر سے ٹوٹ چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ ٹوٹ چکا ہے. فانثنى فی جوفہا، اور وہ اپنے پیٹ میں ختم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ درخت جب اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا جو تنا ہے وہ آہستہ آہستہ سے زمانے کے گزر کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی قائمۃ علی ساق، اور وہ اپنی ایک پنڈلی پہ کھڑا ہے. کیا کھڑا ہے؟ درخت. یعنی کہ وہ اب اس اصل حالت میں نہیں ہے، ضعیف ہو چکا ہے، غریب سوکھ چکا ہے، اور اس کے آخری دن چل رہے ہیں، اور اب وہ ایک پنڈلی پہ کھڑا ہوا ہے. جب امام بخاری نے بتایا عبداللہ ابن عمر کے دور میں اس کا تنا ختم ہو رہا تھا، تو آج وہ درخت کدھر ہوگا؟ نہیں ہے نا. وفی ساقہا کثب کثیرہ، اور درخت کے پنڈلی میں، درخت کی جڑ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹیلے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا بڑا درخت، بڑے عظیم درخت ہیں دنیا کے اندر، ایسے ایسے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اللہ کی قدرت کا مظہر، کتنا دور اس پہ گزرا ہوگا کہ اس درخت کے جڑ کے اندر مٹی کے باقاعدہ ٹیلے قائم ہو چکے ہیں. وان عبداللہ ابن عمر حدث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی طرف طلعۃ من وراء العرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ٹیلا، طلع بھی ٹیلے کو کہتے ہیں، مٹی کے ٹیلے کے طرف میں، کنارے میں نماز پڑھی. کہاں پہ؟ من وراء العرج، عرج کے قریب میں. کہاں پہ؟ عرج، یہ بھی مقام ہے. وانت ذاہب الی حقبہ، اور یہ عرج کا وہ راستہ ہے جب آپ کا رخ حصبہ کی طرف ہوتا ہے. عند ذلک المسجد قبران او ثلاثہ، اور اس مسجد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے قریب میں 2 یا 3 قبریں ہیں. علی القبور رضم من حجارۃ، اور ان قبروں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے، سنگریزے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں. بعض علماء نے ترجمہ کیا اور اس قبر کے اوپر کچھ پتھر الٹے پڑے ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ الٹے پتھر پڑے ہوئے، یعنی پہاڑ سے نیچے گر کے ان کے اوپر آ گئے ہیں. عن یمین الطریق، اور یہ قبریں سیدھے راستے کی طرف. عند سلمات الطریق، بڑے بڑے پتھروں کے پاس، بڑی بڑی چٹانوں کے پاس. غٹ و طبی و سرا، پشتوں میں طبی کہتے ہیں، سلمات بڑے بڑے پتھر کی سلے. سمجھ میں آئی بات؟ اولئک السلمات بین اولئک السلمات، اور انہی یہ جو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے ان کے درمیان میں کان عبداللہ یروح من العرج بعد ان تمیل الشمس بالحاجرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر مقام عرج سے ظہر کے وقت جب سورج دوپہر کے وقت زوال ہو جاتا تھا تو اس کی گرمی قدرے کم ہو جاتی ہے، موسم بھی کچھ شام کی طرف ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرج سے نکلتے تھے، اور یہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے بیچ میں حضرت چلتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فَيُصَلِّ الظَّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، اور یہ جو بڑے بڑے سلمات کے بیچ میں پیغمبر نے نماز پڑھی تھی وہاں جا کے عبداللہ ابن عمر ظہر کی نماز پڑھتے تھے. تو جو بندہ حاجرہ اور زوال کے بعد نکل رہا ہے اور ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ظہر کی نماز 1:15 بجے تو نہیں ہوگی نا، اس کی ظہر کی نماز 2 بجے ہوگی. ہاں، تو یہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ بھی سعادت دی کہ ہم ابرد یا بلال، ابرد یا بلال، بلال ظہر کو ٹھنڈا کرو، یعنی ظہر کو قدرے تاخیر سے پڑھا جائے، یہ سنت طریقہ ہے.
جی وعن عبداللہ ابن عمر حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عند صرحات عند یسار الطریق، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں کے پاس اترے تھے، کیونکہ وہ عرب ہے، ریگستان ہے، وہاں پہ یا درخت ہے یا ٹیلا یا پہاڑ ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. ہاں کیا ہے وہ شہر؟ نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. تو یہ ہے وہ راستے. فی مسیل دون ہرشا، اور آپ سیلاب کی گزرگاہ میں، وادی میں، پانی کی گزرگاہ میں اترے تھے، اور یہ جگہ ہرشا کے قریب ہے. کس کے؟ ہرشا کے. ذالک المسیل لاسکم بقراء ہرشا، اور یہ جو پانی کی گزرگاہ ہے یہ قراء ہرشا یعنی ہرشا کی وادی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس کو ذرا پیار کرو. ہاں اس کو ایک رکھ کے تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پڑھ نہیں رہے تم؟ صبر کرو، یہ تمہارے ششماہی میں سوال بناتے ہیں، صبر یاد رکھو گے تم. ٹھیک ہے. بینہ و بین الطریق قریب من غلوہ، اور یہ جو ہرشا کا مقام تھا، یہاں راستے میں آپ نے نماز نہیں پڑھی. راستہ کو تو بند نہیں کرنا ہے نا، تو راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ راستے سے تھوڑا ہٹ کے ہے. وہ امام بخاری بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہاں رمحہ کے برابر فاصلہ ہے، کبھی کہتے ہیں حجارہ کے برابر فاصلہ ہے، اور یہاں فرمایا قریب من غلوہ، ایک تیر کے پھینکنے کے برابر فاصلے سے جب آپ راستے سے ہٹ جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر نے آرام فرمایا. وکان عبداللہ ابن عمر یصلی الی صرحۃ ہی اقرب الصرحات الی الطریق. اچھا صرحہ درخت کو کہتے ہیں، اس کو درخت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں پہ ایک درخت تھا جو راستے کے سب سے قریب تھا، وہاں آپ نماز پڑھتے تھے. وہی اطولہن، اور اس درخت کی ایک اور خاصیت کیا ہے کہ یہ سب درختوں میں سب سے لمبا ہے. وان عبداللہ ابن عمر حدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل فی المسیل الذی فی ادنا مر زہران، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں اترتے تھے مر زہران کے پاس. آج بھی یہ مقام موجود ہے. قبل المدینۃ حین تہبط من الصفراوات، اور مر زہران کے کس طرف اترتے تھے؟ مدینہ کی طرف. کہاں اترتے تھے؟ مدینہ کی طرف. حین تہبط من الصفراوات، جب آپ نیچے آ رہے ہوں پیلی پہاڑیوں سے. کیسا ایڈریس سمجھا رہے ہیں آپ؟ اچھی طرح تمہیں سمجھ میں آئے کہ مر زہران سے نکلو، مدینہ منورہ کی طرف چلو، صفراوات پیلے پتھروں پہاڑیوں سے جب نیچے اتر جاؤ گے، یہاں جو نیچے مسیل ہے، پانی کی گزرگاہ ہے، یہاں پیغمبر روکے. سمجھ میں آئی بات؟ کان ینزل فی المسیل فی ادنا مر زہران قبل المدینہ حین تہبط من الصفراوات ینزل فی بطن ذلک المسیل عن یسار الطریق وانت ذاہب الی مکہ لیس بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الطریق الا رمیۃ بحجر. دیکھ لیا، یہ بھی مین راستہ نہیں ہے بلکہ راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. وان عبداللہ ابن عمر، یہ جو لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جی سبزی خرید رہے، پیچھے دنیا کھڑی ہے، ہارن بجا رہی ہے، یہ کمینگی کی علامت ہے، یہ کم نسل ہونے کی علامت ہے. جو آدمی شریف النسل ہوگا، جو آدمی قوم کا احساس رکھتا ہوگا، وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گا. اور پیغمبر کے اخلاق دیکھیے، اس زمانے میں رش نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے راستے میں قیام نہیں کیا، ہٹ کے کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وان عبداللہ ابن عمر حدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی طول ویبیت حتی یصبح یصلی الصبح حین یقدم مکہ. اور یہ 7ویں منزل ہے. کون سی ہے؟ 7ویں منزل ہے، یعنی مدینہ سے جب آپ نکلیں گے تو 7ویں منزل یہ بنتی ہے ذی طویٰ. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترتے تھے اور آپ نماز بھی پڑھتے تھے. ومصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک علی اکمۃ غلیظہ، اور پیغمبر نے جہاں نماز پڑھی ہے وہ ایک بہت بڑے مٹی کا ٹیلا ہے. لیس فی المسجد الذی بنی ثم، اور آج جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. ولیکن اسفل من ذالک، اس مسجد سے تھوڑا نیچے چلے جاؤ مکہ کی طرف، علی اکمۃ غلیظۃ، ایک بہت بڑا ٹیلا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ٹیلا آتا ہے، وہاں آپ نے نماز پڑھی. وان عبداللہ بن عمر حدث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل فرضتي الجبل، اور حضرت ابن عمر بتاتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، فردتي الجبل، اور پہاڑ کے 2 دروں کی طرف. کس کی طرف؟ 2 دروں کی طرف. الذي بینہ، جو اس بڑے، جو مکہ، وبین الجبل الطویل، اور بڑے پہاڑ کے درمیان ہے. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. اور الذی بینہ وبین الجبل الطویل نحو الکعبہ، وہ جو ان کے اس راستے کے اور بڑے پہاڑ کے درمیان میں ہے کعبہ کی طرف. نماز پڑھی جا رہی ہے نا، تو نماز کدھر پڑھی جائے گی؟ کعبہ کی طرف پڑھی جائے گی. تو جب آپ اس علاقے میں پہنچیں گے اور وہاں پہ آپ کے سامنے بھی پہاڑ ہوگا اور آپ کے پیچھے بھی پہاڑ ہوگا اور 2 درے ہوں گے، تو کدھر رخ کرنا ہے؟ نحو الکعبہ. آگے تفصیل آ رہی ہے کیسے. فجعل المسجد الذي بني ثم يثار المسجد بطرف الاكمه، آج جو وہاں پہ مسجد ہے، یہ مسجد الٹی طرف میں ہو جاتی تھی ٹیلے کے کنارے پہ. وہ مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل منہ، اور پیغمبر نے جہاں نماز پڑھی ہے وہ اس سے نیچے ہے. علی الاکمۃ السوداء، اور آپ نے جہاں نماز پڑھی تھی وہ کالے رنگ کا ٹیلا تھا. تضع من الاکمۃ 10 اذرع، اور اگر اس کالے ٹیلے سے تم 10 ہاتھ فاصلہ رکھ لو. کتنا؟ 10 ہاتھ کا فاصلہ رکھ لو. او نحوها ثم تصلی مستقبل الفردتین، اور پھر تم نماز پڑھو جبکہ تمہارا رخ دونوں دروں کی طرف ہو. کس طرف ہو؟ دونوں دروں کی طرف ہو. من الجبل الذی بینک وبین الکعبہ، اس پہاڑ کے ساتھ جو تیرے اور کعبہ کے درمیان میں ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مکہ کے قریب میں نماز ادا فرمائی ہے. اللہ تعالی حضرت پہ رحمت کاملہ کا نزول کرے. اور یقیناً یہ بڑی مشقت والی کیسی عجیب عجیب جگہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ کا استقلال، وہ کائنات میں کسی اور کو اللہ نے نصیب نہیں کیا ہے. اس لیے آپ نے اتنی مشکل گزار راستوں میں، مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے ہر جگہ رکے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے. جی کتاب الصلاۃ چل رہا ہے، اور نماز کے اہم ترین آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خصوصاً جب جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت سترے کی طرف ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خود بھی سترے کا اہتمام فرماتے تھے. حضرت بلال کے پاس عنازہ، ایک برچی ہوتی تھی، ایک چھوٹا نیزہ ہوتا تھا، اور جہاں آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے سامنے وہ نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، اور مجھے عقل آ گئی تھی، میری آواز بھر رہی تھی، میں بڑا ہو رہا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنى الى غیر جدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جبکہ آگے دیوار نہیں تھی. جب دیوار نہیں تھی تو کیا تھا؟ پھر کوئی عنزہ ہوگا، کوئی برچی ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی. یہی امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے، اور یہی امام بخاری کا استدلال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دیوار کی طرف جماعت کی جائے، بلکہ کسی بھی رکاوٹ کی طرف جماعت پڑھی جا سکتی ہے. جی فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتنه تقع ودخلت في الصف فلم ينكر. ہاں، میں نے اپنی گدھی کو چھوڑ دیا، وہ ادھر ادھر گھومتی تھی، چرتی تھی، اور میں صف میں داخل ہو گیا، اور میں کچھ لوگوں کے آگے سے بھی گزرا. لیکن یہ یا تو اس وقت کی بات ہے جب مرور بالمصلی کی ممانعت سختی سے نہیں تھی، یا یہ عبداللہ ابن عباس کی خصوصیت ہے. عبداللہ ابن عباس کوئی عام آدمی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، اور نماز میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو مسلمانوں نے حضرت کو خوش آمدید کہا. جی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في الصغر فمن ثم اتخذها الامراء. ومن ثم اتخذها الامراء، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہان اور امیر اپنے ساتھ ایک برچی، کوئی نیزہ، کوئی سترہ رکھتے ہیں، اور جہاں بھی ان کی نماز با جماعت ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا. جی
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة والظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. یہ اتفاق کی بات ہے. ہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایسی جگہ میں نماز پڑھے کہ آگے سے کوئی خاتون گزر جائے یا گدھا گزر جائے. یہ اتفاق کی بات ہے. سفر تھا, حج تھا, مختلف حالات تھے, کہیں ایسی جگہ پہ نماز کا اتفاق ہو گیا کہ اس کے آگے سے کوئی چراگاہ تھی یا راستہ تھا, وہاں سے لوگ بھی گزرتے تھے اور گدھے بھی گزرتے تھے. جی. باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي وسترته وبه قال وسترته, کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نمازی اور اس کے سترے کے درمیان میں. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے نماز تھی, آپ کا جو محراب تھا مسجد نبوی میں, اس میں اور سامنے جو قبلے کی طرف دیوار تھی اس کے درمیان میں فاصلہ کتنا تھا؟ اتنا بیچ میں فاصلہ تھا کہ جس میں سے کوئی بکرا یا مینڈا گزر سکتا تھا. بالکل مسلح دیوار کے ساتھ چپکا ہوا نہیں تھا, بیچ میں کچھ فاصلہ تھا, اور یہی بہتر طریقہ ہے. جی. ہاں یہ ثلاثی آ گئے, ذرا غور کیجئے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مقامات دیے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 کے قریب ثلاثیات ہیں. اور مکی ابن ابراہیم بہت بڑے آدمی ہیں. مکی ابن ابراہیم بن بشیر بن خزرج غالباً بن ان کا پورا تسلسل ہے, آگے جا کے ہے پھر التمیمی البلخی, اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ التلامذہ ہیں, امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. اور ثلاثی کے اندر سند آئی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حنفیہ کا ذکر جس سند میں آ جاتا ہے وہ سند عالی ہو جاتی ہے. یہ دلیل آپ کے سامنے ہے. 126 ہجری میں مکی ابن ابراہیم پیدا ہوئے ہیں, 214 ہجری میں حضرت کی وفات ہوئی ہے, اور معمر ترین محدثین میں سے ہیں. اور محدثین کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی سند حدیث کے دار و مدار ہے, ستون ہے مکی میں ابن ابراہیم. سمجھ میں آئی بات؟ بہت بڑے آدمی ہیں. ان کا تعارف, ان کے حال احوال اور اس سند کی خاصیت آپ کے علم میں ہونی چاہیے. جی. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها باب الصلاة الى الحربة وبه قال حدثنا موسى. حربہ برچی, کیا اردو میں کہتے ہیں برچی, چھوٹا نیزہ خنجر. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحربة فيصلي اليها باب الصلاة الى العنزة. بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھو, غیر حاضری نہیں کیا کرو. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن ابي جحيفة قال سمعت ابي قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. فصلى بنا الظهر والعصر, یہ جمع حقیقی ہے یا جمع سوری ہے؟ آپ جانتے ہیں فقہا کا اختلاف کہ احناف کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے, لیکن وہ جمع سوری ہو, یعنی ظہر کو مؤخر کر لیا جائے اور عصر کو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے. تو یہ سوری طور پہ جمع بن گئی, حقیقی جمع نہیں ہے. جبکہ شافعی یا حنابلہ جیسے عظمت اللہ بھائی اس دن بتا رہے تھے کہ یہ پہلے سے سفر میں جاتے ہیں تو ایڈوانس میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی ہے, یعنی آج کے دن اگر آپ نے کوئی مصروفیت ہے تو فجر بھی پڑھ لو, ظہر بھی پڑھ لو, عصر بھی پڑھ لو, اور پھر آپ فارغ ہو گئے. یہ احناف کے ہاں جائز نہیں, جمع حقیقی نہیں. الصلاۃ فی وقتہا, نماز اپنے وقت میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت سب سے اچھا عمل بتائیے, اور قرآن کریم میں بھی نماز کو وقت کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے, اور وقت ہی نماز کے وجوب کے لیے سبب بنتا ہے, اور وقت کے دخول کے بغیر نماز فرض نہیں ہوتی. اور جو عمل فرض نہیں ہوگا, آپ کے اوپر متوجہ نہیں ہوگا, تو وہ ادا کیسے ہوگا؟ فریضہ ادا فرض ہونے سے پہلے ادا
نہیں ہوتا جمع سوری جمع عتی کا اختلاف. جی وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا شاداب عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عكاز او عصا او عنزة ومعنا اداوة فاذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے میدان میں تشریف لے جاتے تھے تو ہم بھی ساتھ ہوتے تھے، میں اور ایک لڑکا. وَمَعَنَا عُكَازَةٌ ہمارے پاس کوئی نوکیلا لکڑی ہوتی تھی، او عصن یا لاٹھی ہوتی تھی، او عنزۃ یا پھر کیا ہوتا تھا، برچی یا نیزہ ہوتا تھا. وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ اور ہمارے پاس ایک پانی کی سراہی بھی ہوتی تھی، برتن بھی ہوتا تھا. جی فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ اور جب حضرت اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے تھے تو ہم حضرت کو پانی کا برتن دے دیتے تھے. جی باب السفرة بمكة وغيرها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها ورآه. دیکھ لے وقال عمر والمصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. نمازی زیادہ حقدار ہیں ستونوں کے باتیں کرنے والوں سے. کیا مطلب ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ادھر ادھر کی دنیا جہان کی گپ شپ باتیں الٹی سیدھی چھوڑیاں یہ وہ، ہاں تو فرمایا ان لوگوں کو اٹھاؤ اور ان کو باہر نکالو، کوئی ضرورت نہیں ان کی مسجد میں. اور جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، جو نفل پڑھنا چاہتا ہے، وہ جو ہے ستون کی سیدھ میں آ جائے اور وہ وہاں پہ نماز پڑھے. اور ابن عمر رجلا یصلی بین اسطوانتین، اور ابن عمر بھی عمر کے بیٹے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ عمر کا بیٹا ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عمر ایک ہی پیدا کیا تھا. لو کان عبادی نبی لکان عمر واشدہم فی امر اللہ عمر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور دونوں پلروں کے بیچ میں کھڑا ہے. فقال صلی علیہا فادناہ الی ساریہ، حضرت نے اس کو دھکا دے کے پلر کے قریب کیا. دل تمس کا ہوا، یا نماز پڑھا کرو، تم کدھر کھڑے ہوئے ہو؟ بیچ میدان میں نہ کسی کو گزرنے دینا ہے، نہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا ہے. آرام سے پلر کی سیدھ میں آ جاؤ اور یہاں پہ نماز پڑھو. جی وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا زيد بن ابي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال فإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصلاة عندها. یزید ابن ابی عبید نے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ بھی مجھے غالباً ثلاثی لگ رہی ہے، مکیم ابن ابراہیم، یزید ابن ابی عبید اور سلمہ ابن الاکوع. یہ دیکھیے، اور صحاح ستہ میں ثلاثیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنی ہیں اتنی کسی اور کے پاس ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور ملا علی قاری نے جو امام ترمذی کے حوالے سے ثلاثیات کا ذکر کیا ہے وہ خالصتاً خطا ہے، حضرت سے غلطی ہو گئی ہے. امام ترمذی کے پاس تو امام ترمذی تو مسلم کے شاگرد ہیں، ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری کا نام ترمذی میں نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. حضرت فرماتے تھے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے. تو بہرحال امام ترمذی کے پاس ثلاثیات ہے یا نہیں ہے، وہ یہ علماء تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 کے قریب ثلاثیات ہیں اور یہی سب سے زیادہ فائق ہیں. تو سلمہ ابن الاکوع سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس پلر کے پاس جس کے پاس مصحف رکھا ہوا ہے، قرآن کریم رکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں، وہاں آپ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت بھی اسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے تھے. جی علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مسجد کے اندر اگر آسانی کے ساتھ کوئی بہتر جگہ آپ کو میسر آ رہی ہو تو وہاں پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو لازم پکڑنا یا اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ نماز نہ پڑھنا یا صفوں کو متاثر کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اتفاقی طور پہ امام کے سیدھی طرف آپ آ گئے تو یہ آپ جانتے ہیں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ الٹی طرف سے بہتر ہے، لیکن اس کو کوئی زبردستی نہیں کرے گا.
جہاں صف میں جگہ ہوگی وہاں جانے کے آپ پابند ہیں. جی. قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ہاں بڑے بڑے کبار صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے وہ مغرب کی اذان ہوتے ہی پلروں کے قریب آ جاتے تھے. دیکھ رہے ہو کیوں؟ کیونکہ نماز فوراً ہوتی تھی, وقت نہیں تھا, لوگ آ جاتے تھے. اب جہاں پہ 10 منٹ کا وقفہ اور 5 منٹ کا وقفہ ہوگا تو وہاں پہ تو پھر یہ حدیث اس کے اوپر صحیح ثابت نہیں آتی. جیسے ہی عند المغرب ہے اذان ہی, دیکھ رہے ہو, تو جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا تھا صحابہ کرام فوری طور پہ پلروں کے قریب قریب آ جاتے تھے. کاش کہ طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ذوق دے دے کہ وہ اذان سے پہلے پہلے اگلی صفوں میں پہنچ جائیں. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي. باب چھوڑ دیا باب الصلاة بین السواری فی غیر جماعہ, یہ ضروری ہے. اور یہ باب ہے کہ پلر کی طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے اکیلے میں بھی, یعنی جماعت اور امام کے آگے کوئی سترہ ہو ضروری نہیں ہے, اکیلے آدمی کے سامنے بھی سترہ ہونا چاہیے. جی. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج فكنت أول الناس دخل على إثري فسألت بلالا أين صلى فقال بين العمودين المقدمين. جی پڑھو جلدی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا فأغلقها عليه, حضرت عثمان نے دروازے کو بند کر دیا کعبے کے, ومکث فیہا, اور یہ 4 صحابہ اور پیغمبر کعبے کے اندر کچھ دیر رہے. جی. ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. اس زمانے میں کعبہ کے 6 عمود تھے, 6 پلر تھے کعبہ کے, اب 6 نہیں ہیں, اب غالباً 2 ہیں, 2 یا 3 ہیں. ہاں 3 ہیں. آپ کعبہ کے اندر گئے؟ اچھا وہ آیا ہے, ٹھیک ہے, چلے اسی کے اوپر. تو کعبہ کے اندر 6 پلر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو بھی یہ سعادت دے. کیا بڑی بات ہوگی ہاں کہ کعبہ کے اندر آدمی چلا جائے اور وہاں جا کے نماز پڑھے. تو 6 پلروں میں سے آپ نے ایک کو اپنے سامنے کر لیا, اور ایک کو اپنے دائیں کر لیا, ایک کو اپنے بائیں کر لیا, اور جو باقی 3 بچ گئے وہ حضرت کے پیچھے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ دیوار سامنے تھی, 6 کے 6 حضرت کے پیچھے تھے. جی. وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك فقال عمودين عن يمينه. باب وفيه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره. دیکھ لیا دیوار کا ذکر آ گیا نا, سارے پلر آپ نے چھوڑ دیے, حضرت دیوار کے قریب گئے, یہاں تک کہ دیوار اور حضرت کے بیچ میں 3 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا, وہاں آپ نے نماز پڑھی, اور بالکل دروازے کے سیدھ میں. اب یہ دروازہ کدھر تھا یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. اس زمانے میں یہ جو موجودہ دروازہ ہے اس طرف نہیں تھا, اور اس کے بارے میں آپ کو تاریخ کعبہ دیکھنی ہوگی. جی. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احد باس ان صلى في اي نواحي البيت شاء. باب الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحل. باب الصلاة الى الرحلة, سواری کی طرف نماز, والبعیر, اونٹنے کی طرف نماز, والشجر, درخت کی طرف نماز, والرحل, کجاوے کی طرف نماز. جی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها. كان يعرض راحلته, حضرت اپنی سواری کو چوڑا کر کے بٹھا لیتے تھے. جی. قلت افرأيت اذا حبت الركاب قال كان ياخذ الرحلة. اگر سواری اڑ گئی, سواری چلی گئی, ادھر ادھر ہو گئی, تو پھر کیا کیا جائے؟ جی. کان یاخذ الرحلۃ, سواری کے اوپر, اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے جانتے ہو, وہ سامنے رکھ لیا جائے. جی. فیعدلہ, اس کو برابر کر لیا جائے. فیصلی الی آخرتہ, اور کجاوے کی دم کی طرف نماز پڑھ لی جائے. کجاوا ہوتا ہے نا, اس کی پچھلی طرف, وہ سامنے کر لی جائے, اور اس کی طرف بھی نماز ثابت ہے پیغمبر سے. جی. او قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله. جی.
باب الصلاة إلى السرير. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على سرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسمعه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن يقاتله قاتله. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدمي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقى من أبي سعيد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں پہ ابو معیط کے بچوں میں سے کوئی گزرنا چاہتا تھا. حضرت ابو سعید نے اس کو وارننگ دی. ایک دفعہ قریب آیا, حضرت نے زور سے دھکا دیا, دوبارہ قریب آیا اور زور سے دھکا دیا. وہ چلا گیا مروان خلیفہ کے پاس شکایت کے لیے کہ ابو سعید نے مجھے مارا ہے. پیچھے سے ابو سعید بھی پہنچ گیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ نمازی کے آگے سے جو گزرے اس کو روکو, اس کے ساتھ لڑائی کا رفع ہوا شیطان اور وہ شیطان ہے, اس لیے میں نے اس کو نہیں گزرنے دیا. بات سمجھ میں آ گئی جی. ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجلس بين يديه فليرفعه فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان. صاف حدیث میں الفاظ میں کہا گیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے, بہت زیادہ احتیاط. جی. باب اثم المار بين يدي المصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سالم ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يكفى 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. باب استقبال الرجل وهو يصلي. وكره عثمان رضي الله عنه ان يستقبل الرجل وهو يصلي فقال اذا اشتغل به فاما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاه الرجل. ہاں اگر آدمی سامنے بیٹھا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہٹا رہا بلکہ قرآن پڑھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. زید بن ثابت کہتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میری نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسلم عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة فقال لقد جعلتمونا قياما لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کتنی ناراض ہوئی, کہا عجیب بات ہے تم لوگوں نے کتوں اور گدھوں کے ساتھ عورتوں کو لگا دیا ہے, بہت بری بات ہے. میں تو نماز پڑھتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, میں چارپائی پہ لیٹی ہوتی تھی اور میں ایک دم سے اٹھ کے نہیں جاتی تھی, میں کسک کے نکل جاتی تھی. لیکن پیغمبر نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے سامنے کیوں لیٹی ہو. تو تم کون ہوتے ہو عورتوں کو نماز کے لیے وضو توڑنے کا سبب بتاتے والے. جی پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و انی لبینہ و بین القبلۃ وانا مضطجعۃ علی السریر فتكون للحاجۃ واکره ان استقبله فانصلوا استلالا. میں چارپائی کے پیر کی طرف سے کھسک کے چلی جاتی تھی. کیا کہتے ہیں پشتو میں چارپائی کے سرانے کو اور پیر کو, بتاؤ. جی 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 بالکل بالکل. تو ہماری پشتوں میں کخا کہتے ہیں, دکٹ کخا یعنی کٹ کا وہ حصہ جہاں پہ پیر ہوتا ہے, وہاں سے حضرت نکل جاتی تھی. جی. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. باب الصلاة خلف النائم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقد معترض على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قال والأعمش وحدثني مسلم عن مسروق أن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرض فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على سريري بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل من عند رجليه. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وبه قال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب بنت محمد، ان کی صاحبزادی تھی امامہ بنت زینب بنت محمد، اور حضرت زینب کی وفات کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ سے بہت پیار کرتے تھے، اپنی گود میں رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ جب نماز میں بھی گود میں ہوتی تھی حضرت، سجدے میں گئے تو رکھ دیا اور سجدے سے اٹھے تو واپس گود میں لے لیا. اور یہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، اور ان کا بعد میں حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی سے نکاح ہوا ہے، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کا نکاح غالباً ولید ابن مغیرہ سے ہوا ہے، اور ان کی اولاد تھی یا نہیں تھی علی اختلاف الاقوال. ابن الاسیر مورخ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی فاطمہ کے علاوہ کہیں اولاد باقی نہ رہی، بلکہ وہ یا تو نہیں تھی، اگر تھی تو فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی. جبکہ کچھ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو حضرت امامہ نے شادی جو نکاح ہوا ہے اس سے ایک ولد ہوا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامله أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا یہ ان کے والد کا نام ہے، حضرت امامہ بنت زینب کا والد ہے ابو العاص بنت ابن ابی ربیعہ عبد شمس، بنت خاتون ہوتی ہے ابن ہوگا، ابن ربیعہ ابن عبد شمس. یہ وہی ہے جو بدر کے موقع پہ پکڑا گیا اور اس کے اسارہ کے لیے حضرت زینب نے اپنے جواہرات بھیجے تھے. آگے آ رہی ہے. جی. وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن هادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت. حدیث شریف میں آتا ہے ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت قیمتی موتیوں کا ہار آیا، اور آپ نے فرمایا آج یہ ہار احب الناس الیہ، مجھے سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہوگا اس کو دوں گا. لوگوں نے کہا ذہبت بھی بنت ابی قحافہ، یہ ہار کس کو ملے گا؟ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ کو. لیکن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب بنت محمد کو بلایا اور اس کے گلے میں فعلقها فی عنقها، گلے میں اپنے سامنے اس کے ڈالا اور کہا کہ یہ ہار تمہارے لیے ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسیوں سے جو پیار کیا ہے وہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا مقتدی ہے. جی. أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهادي قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا هل يغمز کسی کو انگلی سے ہوشیار کرنا کہ ادھر ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں غمزہ. جی. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلماني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، خاتون نمازی کے اوپر سے کوئی تکلیف دہ گندی چیز ہٹا سکتی ہے. اور استدلال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے بڑے بڑے شیطانوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لے کے لاؤ، اور وہ پیغمبر کے اوپر ڈالی گئی اور حضرت فاطمہ تشریف لائی. حضرت فاطمہ پیغمبر کے سامنے سے گزر ہوا ہوگا
اور پیغمبر کے قریب آئی ہوں گی اور پیغمبر کے اوپر سے ساری چیزیں ہٹائی ہوں گی تو خاتون کے نماز میں آ جانے سے نماز فاسد ہوئی. یہ ہے محل استدلال. جی عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالس من قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراء أيكم يقوم إلى جزر الا تنظرون الى هذا المراء. یہ جو دکھلاوے والے ہیں لیاذ باللہ واستغفر اللہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. جی ويعمد إلى فردها ودمها وسلها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبعث اشقاهم هو عقبہ ابن ابی معیط. یہ سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا جہنمی، یہ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے کے لیے اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کا خون، اونٹ کا کچرا لے کے آیا اور پیغمبر جب سجدے میں گئے پیغمبر کے کندھوں پہ ڈال دیا. جی ولما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق الى فاطمه وهي ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک بندہ گیا کہ حضرت سجدے میں ہیں اور ان کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی ہے، کوئی آ جاؤ. اور دیکھیے گہے بر تارے میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. عرش معلیٰ پہ جانے والے اور آسمانوں کے دروازے حضرت کے لیے کھل رہے تھے اور جبرائیل معراج پہ لے کے جا رہے ہیں اور براق پہ اسرا ہو رہا ہے، لیکن گھر میں چھوٹی صاحبزادی ہے، وہ آئی ہے اور اس نے پیغمبر کے اوپر سے یہ ساری چیزیں دور کی ہیں، کوئی اور مدد کے لیے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ بندگی کے علامات ہیں کہ آدمی کو کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا انعام و فضل ہوتا ہے تو وہ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ جب انسان کی تکلیف گھروں تک پہنچ جائے اور بچوں کو اور بیویوں کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی اس تکلیف میں ہے تو یہ تکلیف اب برداشت سے زیادہ ہونے لگتی ہے، حد سے آگے نکلنے لگتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی اور کچھ ہی عرصے کے اندر یہ سارے کے سارے بے ایمان بدر کے کھڈوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، کوے چیلے آ کے ان کو نوچ رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جی وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القته عنه واقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھیں، وکانت جاریہ، حضرت چھوٹی عمر کی بچی تھیں، آئیں اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا اور پیغمبر کے اوپر سے ساری چیزیں ہٹائیں. جی فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتم سرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا أصحاب القليب لعنة. ہاں صرف یہ کہ کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا نہیں، بلکہ جو کنویں میں پھینکا گیا ان پہ کائنات کی سب سے بڑی لعنت بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک کل خیر سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.